ایک احکام میں سے یہ مسئلہ ہے کہ اگر انسان جماعت میں شامل ہونا چاہتا ہے تو ہر رکعت میں شامل ہونے کا آخری وقت رکوع ہے کہ وہ رکوع میں شامل ہو جائیں، اگرچہ ابتدائی 2 رکعت میں وہ قیام کی حالت میں کسی بھی وقت شامل ہو سکتا ہے۔ ایسے نہیں ہے کہ فقط رکوع میں ہی شامل ہو، بلکہ اگر پہلی 2 رکعت اگر ہے تو اس میں قیام کی حالت میں بھی اگر سورے پڑھے جا رہے ہوں تو وہ جماعت میں شامل ہو جا سکتا ہے، مگر آخری وقت جو ہوتا ہے وہ ہے رکوع، کہ رکوع میں اگر شامل ہو جائیں تو 1 رکعت اس کی شامل ہو جاتی ہے، 1 رکعت شمار ہو جاتی ہے۔ اب بعض اوقات دیکھا جاتا ہے کہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جماعت میں شامل ہونے کے لیے یا اللہ کہنا ضروری ہے۔ اب قیام کی حالت میں بھی اگر جب ملنا چاہتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ یا اللہ کہہ کر ہی ملا جاتا ہے، تو در حقیقت میں ایسا نہیں ہے، بلکہ یا اللہ وہاں کہا جاتا ہے کہ جہاں پر اگر امام جماعت رکوع میں ہے، جماعت رکوع میں ہے اور رکوع سے اٹھنا چاہتی ہے اور یہ شامل ہونا چاہتا ہے تو وہ یا اللہ کہے تاکہ امام جماعت تھوڑا سا رکوع کو طول دے سکے، مختصر سا طول دے سکے، تاکہ وہ جو ہے سو نیت کر کے تکبیرۃ الاحرام کر کے وہ شامل ہو جائیں۔ اس لیے وہاں پر یا اللہ کہا جاتا ہے فقط اعلان کے لیے، نہ یہ کہ قیام کی حالت میں بھی اگر کوئی مل رہا ہے تو اس میں بھی یا اللہ کہہ کر اللہ اکبر، نہیں ایسا نہیں ہے۔ اس لیے کہ بیچ جماعت کے دوران قیام کی حالت میں یا اللہ کہنا دوسروں کے لیے ایک قسم سے خلل واقع ہوتا ہے، ڈسٹربنس واقع ہوتا ہے، تو بیچ جماعت میں نہیں کہا جاتا ہے، بلکہ رکوع کی حالت میں، وہ بھی اس وقت کہ اگر وقت نہ ہو اور رکوع سے اٹھنا چاہتی ہے جماعت تو وہاں پر آپ یا اللہ کہیں، اور یہ بھی نہیں کہ آپ جماعت رکوع میں ہیں، اب دروازے سے آپ داخل ہو رہے ہیں تو وہاں سے آپ یا اللہ کہتے ہوئے آ رہے ہیں، دروازے سے ہی پوری جماعت کو آپ رکا کر رکھ رہے ہیں آپ کے لیے، نہیں، آپ پہلی رکعت نہیں، آپ دوسری رکعت میں شامل ہو جائیے، کیونکہ جماعت میں بہت سارے ضعیف حضرات بھی ہوتے ہیں، رکوع میں ہوتے ہیں اور بہت دیر تک جھکنا ان کے لیے ممکن نہیں ہوتا ہے، تو اس لیے مختصر سا فقط، اس لیے کہتے ہیں نماز جماعت مختصر ہونا چاہیے، زیادہ طولانی بھی نہیں ہونا چاہیے، مختصر ہونا چاہیے، اس میں ضعیفوں